عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پچھلا موضوع تھا وہ شاعری کی صنف غزل کے متعلق تھا۔ چونکہ شاعری کے بہت سارے اصناف ہیں تو ان میں سے پہلا اصناف جو ہے وہ نظم ہے۔ تو آج ہم نظم کے بارے میں آپ سے مختصر سی جانکاری دیں گے۔ عزیزی طلباء و طالبات، نظم جو ہے اس کی ضد نثر ہے، کیونکہ ہر شاعری کے وجود میں پہلے نظم ہی وجود میں آئی ہے۔ اردو شعراء و ادب میں عظیم صنف جو ہے وہ نظم نگاری ہے۔ نظم نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ شاعری ادب میں نظم پہلے وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت سے گنگناتا ہے، وہ بھی اس کی ایک فطرتی عناصر، ایک شاعری کی عناصر سی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک لے ہوتا ہے، ایک ترنم سا ہوتا ہے۔ لیکن شاعری ادب میں نظم جو ہے اس کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ جس طرح غزل کا دائرہ کافی وسیع ہے، باقی اصناف کا دائرہ وسیع ہے، تو نظم بھی وسیع دائرہ، لامحدود دائرہ ہے اس کا۔ نظم کے لغوی معنی بیٹے موتی پرونا ہے، آراستہ کرنا ہے، یکجا کرنے کے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم گلے کے ہار میں دانے پرو کر پھر وہ ہار پہنا جاتا ہے، اسی طرح نظم بھی ہے۔ خود نظم بھی ایک صنف شاعری ہے۔ نظم ایک دائرے کے اندر رہ کر اختیار کی جاتی ہے، لیکن آپ اس کے متعلق آگے دیکھیں گے کیا شکلیں اور کیا روپ اور کیا حیتیں بدلتی رہی ہے۔ جس طرح غزل اپنے زمانے کے ساتھ رنگ روپ تغیر و تبدل آیا، اس طرح اس میں بھی آتا رہا ہے۔ خود نظم بھی ایک صنف شاعری ہے۔ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کسی خاص موضوع پر ہوتی ہے۔ نظم کے لیے موضوع عام ہے، جبکہ غزل کے لیے موضوع عام نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح نظم غزل کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اردو ادب میں نظم پہلے بھی موجود تھی۔ اردو نظم کا آغاز بھی دکن کی سرزمین سے ہوا، پھر شمالی ہندوستان اور باقی بر صغیر میں پھیلی۔ نظم کا میدان غزل سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ غزل کی جذبات لامحدود ہوتے ہیں، مگر نظم میں ایک موضوع کی اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ شاعر اور سامع دونوں سیر ہو جاتے ہیں، اور ایک جدت سی اس میں آ جاتی ہے، لے سی پہ جاتی ہے، اور موضوع بھی تشنہ نہیں رہتا ہے۔ نظم اہتمام و انضمام، ترتیب و تنظیم، ربط تسلسل کے متقاضی ہوتی ہے۔ غزل کے اشعار اگر شبنم کے حسین قطرات ہیں تو نظم زمین کو سیراب اور دل دہقاں کو شاداں اور فروہاں دینے والی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ جس طرح بارش بر کے سبزہ اگ جاتا ہے، اسی طرح نظم پڑھ کے بھی انسان کے اندر ایک کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے، سیراب ہو جاتا ہے۔ یہ محض بلبل کا نالہ نہیں ہے، بلکہ گل و بلبل کی محبت بری داستانیں ہیں، جس میں کلیوں کی کھسک بھی ہے، پھولوں کی مہک بھی ہے۔ نظم میں تمام اشعار موضوع سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اشعاروں کی تعداد محدود نہیں ہوتی ہے۔ نظم کی ابتدا بچوں کی معصوم اور پیاری صورت کی طرح نہایت دلکش اور حسین ہوتی ہے، تاکہ سامعین کو اپنے دل کی طرح لبھا لے اس کو، اور اس کا عروج اپنے اندر شباب کا جوش اور خروش لگتا ہے۔
لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدل لی، دوسری جنگ عظیم، 1947 کا بٹوارا، باقی جو سیاسی سماجی حالات کے پلٹے بدلے، ملک میں بھی نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی سماجی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو شاعری کی نظم کی روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس طرح ایک نئی نظم جدید کا آغاز ہوا، نئی طریقے سے نظم جدید کا۔ گزشتہ 100 سال کا زمانہ جو ہے یہ نظم جدید کی فروغ کا زمانہ ہے۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کی قدیم اصناف کے بندے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور مانوس یا نئی اچھوتی حیت میں اپنے تجربات، خیالات کو ربط تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ اردو میں جدید نظم نگاری کا آغاز انجمن پنجاب کے ذریعہ ہوا۔ انجمن کی داغ بیل محمد حسین آزاد نے ایک انگریزی کرنل ہال رائٹ کے مشورے سے ڈالی تھی۔ جدید اردو نظم خالی اور ذات کے چند بندے ٹکے موضوعات کے دائرے سے نکال کر ہر طرح کے حالات اور تجربات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ حالی کی کلیات میں بعض ایسی نظمیں بھی ملتی ہیں جن کو واضح طور پر جدید سیاسی شاعری نقطہ آغاز کہہ سکتے ہیں۔ یہ نظم ہی ہے جس میں ہماری سماجی برائیوں کی عکاسی بھی، ہماری سماجی برائیوں کی نشاندہی بھی، ہمارے سماج کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ابھاری جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جوش ملک آبادی کی نظم جو انہوں نے اس وقت لکھی ہے کہ ہندوستان بر صغیر کی عورتوں کے متعلق لکھتے ہیں، حسن اور مزدوری ایک مشہور ان کی یہ ایک مشہور نظم ہے جو انسان پڑھ کر دکھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ہم ایک عورت سے کیسے کام لے رہے ہیں، تو انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلاً انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی کے عنوان سے لکھتے نظمیں بھی موجود ہیں۔ حالی کے ساتھ اس کی تحریک کے دوسرے نامور علم بردار مولانا محمد حسین آزاد، ان کی مشہور نظم شب قدر شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے نصاب میں مولانا محمد حسین کی آزاد نظم جو ہے وہ آپ جدید نظم جو ہے وہ اول العزمی ہے۔ اول العزمی میں ایک جوان کو بیداری کا درس دیا گیا ہے، ایک جوان کو یہ درس دیا گیا کہ آپ کے ثمر افشاں جو ہے یہ وسیع ہیں، آپ کو نیکی ابارنی ہے، بدی کے راستے روکنے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جس میں ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ اتنی گہری نظم ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی نظم آرزو، آپ دیکھیں کہ آج کل جو انوائرنمنٹ ہمارا ہے، ماحولیات پر ہے، وہ نظم کتنی پر اثر ہے کہ اس نظم میں انسان جب دیکھتا ہے تو ہمارے ماحولیات کی عکاسی ہوتی ہے کہ انسان ماحول کو کس طرح تباہ اور برباد کرتا ہے۔ وہ کون سا ماحول ڈھونڈتے ہیں جس میں سکون، خاموشی، تنہائی ہو۔ اسی طرح اقبال کی نظم جگنو کو لیجئے، اسی طرح ہم اقبال کی نظم بزم انجم کو کہتے ہیں کہ اے انسان، آپ کو کس چیز کا درس مل رہا کہ آپ پرانے طور طریقے پر ابھی بھی ڈٹے۔ کہتے ہیں کہ آئین نوح سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی ختم ہے قوموں کی زندگی میں۔ انسان اس جملے کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے بچوں کہ آپ بھی ابھی وہی پرانے طرز آپ نئی جدت کو دیکھو۔ پھر دوسری جگہ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ یہ نقطہ ہے تاروں کی انجمن میں۔ تاروں کی انجمن سے سمجھا کر ہمیں اس طرف لے آتے ہیں کہ ایسا درس
ہو کہ جیسے وہ ضبط سے رہتے ہیں، نظم سے رہتے ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ نمبر 2، نظم معارہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معارہ کہلاتی ہے۔ اس سے نظم غیر مقفی یا قافیہ نظم کہا جاتا ہے، اس سے نظم عاری بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر آزاد نظم ہے، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیہ کی پابندی ہو اور نہ بحر کے استعمال ہو، مروجہ اصولوں کی پابندی کی ہو۔ تو آزاد نظم کے مصرے چھوٹے اور بڑے ہوتے، آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے اور قافیہ ضروری نہیں ہے۔ پابند نظم 4 مصروں میں لکھی جائے تو اس سے مربع نظم، اگر 5 مصروں میں لکھی جائے تو محمس کہتے ہیں۔ 1930 میں آزاد نظم لکھنے کی ابتدا ہوئی۔ آپ نوٹ کیجئے، اسماعیل میشٹی نے پہلے آزاد نظم لکھی جس کا نام چڑیا کا بچہ تھا، چڑیا کا بچہ تھا۔ ہم آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ 9th کی کلاس میں جو نظمیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ نئی تہذیب جو اکبر آبادی نے لکھی ہے، تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ خواجہ الطاف حسین حالی کی ہے، بزم انجم اقبال کی ہے۔ 10th کلاس میں مفلسی نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں تو معاشرے میں بڑا اہم مقام حاصل کی، ان کی نظموں میں ایک جدت ہے کہ وہ طنز و مزاحیہ سے معاشرے کی عکاسی، جگنو علامہ اقبال جس میں وحدت میں کثرت کا درس ملتا ہے، اول العزمی مولانا آزاد نے لکھی ہے، رامائن کا ایک سین چک بست لکھنوی نے لکھا ہے، چک بست کی مضموں میں حب الوطنی کا درس زیادہ پر۔ اسی طرح ہم 11th کی بات کریں گے یعنی 11ویں، اس میں خود ستائی حالی کی ایک نظم ہے، اور نذیر اکبر الہ آبادی کا بنجارہ نامہ جو ہے وہ بڑا مشہور اور معروف ہے، جس میں ناپائیداری کا درس دیا گیا ہے۔ اور 11 سے جا کے ہم 12ویں جماعت میں جائیں، شیشوں کا مسیحا فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ اسی طرح حسن اور مزدوری جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا، جوش ملک آمادی کی ایک بہت اور مشہور اور نامور نظم ہے۔ ایک آرزو علامہ اقبال کی نظم ہے۔ نیند حسن سردار جعفری کی نظم ہے۔ تو یہ اردو کے چند مشہور شعراء کے نام جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو ان میں سے سب سے پہلے محمد حسین آزاد، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، اختر شیروانی، جزمی، سیماب فراق، حسرت موہانی، قابل ذکر اور باقی شعراء کا نام بھی کافی وسعت کے ساتھ ہے۔